رشید صافی صاحب، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج جو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کال دی گئی تھی اس پہ پبلک کا رسپانس کیسا تھا، اور دوسرا یہ بھی کہ پشاور میں آج دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا غالباً ایک دن کے لیے، اس کی کیا وجوہات پیش آئیں، کیوں ضرورت محسوس کی گئی؟ جی ثانیہ، پہلے دفعہ 144 کی بات کرتے ہیں۔ ویسے اگر سچی بات یہاں پہ ہم کہہ جائے تو سچی بات یہ ہے کہ پشاور تو کیا پورے خیبر پختونخوا میں کہیں پہ اعلانیہ اور کہیں پہ غیر اعلانیہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے لیے تمام رستے مسدود کیے گئے، آج ٹانک میں جھڑپیں ہوئی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ جنوبی اضلاع میں دہشت گردی کے خطرات موجود ہے۔ بنو میں ایک امیدوار کے حجرے کے قریب دھماکہ ہوا ہے، اس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ خاران میں واقع ہوئے مسلم لیگ نون کے ایک امیدوار اور سپورٹر کے گھر پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور سرحدوں کے اس پار بھی ایران کا واقعہ بھی ابھی کل ہی کا واقعہ ہے جو 9 پاکستانی شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح افغانستان سے بھی دہشت گردی کے خدشات ہے۔ تو پشاور میں تو ہمیں جو بتایا گیا ہے یہی کہ دہشت گردی اور کچھ ناپسندیدہ واقعات کے اور اس کے خدشات کے پیش نظر شہر میں دفعہ 144 کا نفاذ تھا، لیکن دراصل یہ نفاذ جو تھا وہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان صاحب کی کال پہ جو انہوں نے کال دی تھی اس کے تناظر میں حفظ ما تقدم کے طور پہ لگایا گیا تھا یہ دفعہ۔ لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے سپورٹر اس تعداد میں نہیں نکلے جو نکلنا چاہیے تھے۔ آج بھی میں ٹویٹر پہ جو ایکس ہے اس وقت پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا، اس پہ جو عمران خان صاحب کی کال پہ جو لبیک کہی گئی ہے وہ کوئی 4 لاکھ کے لگ بھگ لوگوں نے کہی ہے۔ اگر اس پہ 1 لاکھ بھی نکلتے لوگ تو شاید ہم 1-2 دن پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر اتوار کو لوگ یعنی آج کے دن اگر زیادہ لوگ نکلتے تو آنے والے انتخابات کے نتائج پہ فرق پڑ سکتا تھا، لیکن وہی کی بورڈ سے آگے بات نہیں بڑھی اور 4 لاکھ لوگ آن لائن تو موجود تھے۔ پشاور سمیت کہیں پہ زیادہ لوگ نہیں نکلے پی ٹی آئی کے سپورٹر، یہ ان کے لیے بھی ایک اچھی بات نہیں ہے، اور ہمارے جمہوری نظام کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ منظر عام سے ان کو غائب کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک غلطی اگر ہم لیڈرشپ کی دیکھیں، یہ جو دوسری طرف ہو رہا ہے اس پہ تو ہم سب ناقد ہے اور اس پہ ہمیں دلی تکلیف اور اذیت بھی پہنچی ہے۔ جو بھی جمہوری قوتیں ہیں ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ایک جمہوری پارٹی کو کارنر کیا گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ خود بڑی محنت سے مسلم لیگ نون کے لیے رستہ ہموار کرنے کے لیے اب بھی تگ و دو کر رہے ہیں۔ آج اتوار کے دن انہیں پتہ تھا کہ ان کے امیدوار کس پریشر میں ہے، ان کے ووٹر سپورٹر کس پریشر میں ہے۔ آج کی کال بالکل غیر ضروری تھی۔ جو لوگ کر رہے ہیں کمپیننگ کر رہے تھے، چپ چپا کے کر رہے تھے، ان بیچاروں کو بھی مجبوراً باہر نکلا، اور جو کراچی کا واقعہ ہوا اب اس کی آڑ میں پتہ نہیں کتنے گناہگار اور کتنے بے گناہ پکڑے جائیں گے، اور کس قدر مزید جو ہے ریاستی اداروں کو تشدد کرنے کا اور ان کا رستہ روکنے کا ایک موقع فراہم ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک غلط سیاسی حکمت عملی تھی جس کا مظاہرہ ماضی میں بھی کپتان صاحب سے ہوا ہے، اور اب جیل جا کے بھی وہ یہی غلطیاں دہرا رہے دوسری سیاسی جماعتوں کو، اور ان کی جو مخالف قوتیں ہیں خود وہ موقع فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی سیاسی غلطی کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ایک بڑی سیاسی جماعت کو آپ پورے منظرنامے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو آپ بات کر رہی تھی ڈاکٹر صاحب اور سلمان غنی صاحب جس پہ تبصرہ کر رہے تھے کہ غیر ملکی مبصرین کی آمد ضروری بھی ہے اور ان کو 3 شہروں تک جو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میسج تو آپ نے پہلے سے دے دیا کہ صرف ان 3 شہروں میں شاید الیکشن ٹھیک ہو رہا ہے اور باقی ملک میں الیکشن ٹھیک نہیں ہونے جا رہے، اس لیے ان کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عمومی حالت میں بھی غیر ملکیوں کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں جانے کے لیے این او سیز کی ضرورت ہوتی ہے اور ان پہ چیک رکھا جاتا ہے سیکیورٹی وجوہات کے بنا پہ، لیکن الیکشن کے موقع پہ ان مبصرین کو ملک کے تمام حصوں میں، یہ الیکشن صرف 3 شہروں میں نہیں ہو رہے، یہ پاکستان کے تمام شہروں میں ہو رہے، چترال سے لے کے کراچی تک یہ ان انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے۔
تو اگر کچھ نہ کچھ اپنی لاج رکھنی تھی تو ان لوگوں کو پورے ملک میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے تھی، اور اس سے زیادہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہی تھی، تو میری نظر میں لیول تو کیا اب تو فیلڈ ہی نہیں رہی ہے ایک جماعت کے لیے. اب تو وہی ٹھیک تھا کہ بس ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا اور اس میں لکھ دیا جاتا کہ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے، یہ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ ہے، یہی حکومت ابھی چلائیں گے. بالکل جو فیلڈ نہ تو ملنے یہ کی ایک بات آپ کر صحیح رہے لا تھے، حاصل ہے. بالکل بیرسٹر گوہر بھی بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم سے تو فیلڈ بھی چھین لی گئی ہے. لیکن صافی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نکلے کیوں نہیں؟ کیا ایلیمنٹ تھا اس کے پیچھے؟ کہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ، جیسے آپ خود بھی بات کر رہے تھے، کی بورڈ وارئر ان کو کہا جاتا ہے، لیکن فیلڈ میں کیوں نہیں نکلے؟ کیا کوئی خوف ہے پیچھے اس کے؟ دیکھیں، میں خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کی حد تک تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو بھی نمایاں لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان پہ چیک ہے، ان کو باہر آنے کی اجازت اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک سیاسی جماعت کے کارکن یا رہنما کو ہونی چاہیے. جیسے ابھی سلمان صاحب جو بتا رہے تھے کہ 84 سالہ جو میاں صاحب تھے، میاظر صاحب، ان کی گرفتاری گوچہ سلمان صاحب بتا رہے کہ ان کو ابھی رہا بھی کر دیا گیا ہے. لیکن یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. ٹانک میں آلریڈی جنوبی اضلاع میں بنو وزیرستان، بنو ٹانک، کوہاٹ، لکی مروت، وہاں پہ پہلے سے دفعہ 144 کا نفاذ تھا. پشاور میں بھی کر دیا گیا، مردان میں بھی خوف کی فضا قائم کی گئی ہے. اسی طرح اگر ہم صوابی، چارسدہ وغیرہ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ایک جماعت کے نمائندے اور جو رہنما ہے اور کارکن ہے وہ خوف کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہے، اور یا تو آن لائن کمپین کر رہے ہیں اور یا ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا اور موبائل فونز کے ذریعے وہ اپنی جو ہے ووٹرز تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی فضا قائم کی گئی ہے کہ وہ جو دل بد بہانے بسیار والی بات ہے کہ جیسی وہ نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دفعہ ان پہ نکلتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کا قصور کم اور ان کی لیڈرشپ کا قصور زیادہ اس لیے ہے کہ ایسے حالات میں جب ہم جیسے لوگ جو نیوٹرل کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، وہ لوگ بھی اس بات پہ قائل ہے کہ ایک پارٹی کو میدان میں نہیں چھوڑا جا رہا. ٹھیک ہو گیا. رشید صافی صاحب، موجودہ حالات میں نہیں ہے. رشید صافی صاحب، آپ کو کیسا لگا پی ٹی آئی کا منشور؟ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ بنیادی نظام تبدیلی کی وہ بات کر رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں، بظاہر تو ممکن نظر نہیں آ رہا. پی ٹی آئی نے جتنے کینڈیڈیٹ ان کے باقی بچے ہیں بالٹی، بینگن اور عجیب طرح کے جو انتخابی نشانات کے ساتھ، اگر وہ ساری جیت بھی جائے تو تب بھی 2/3 میجارٹی ان کی پارلیمان میں نہیں بن سکتی، اور وہ سارے اگر اپنے آزاد امیدوار پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کرے تو میرے خیال میں ایک غیر منطقی سا انہوں نے ایک بیرسٹر گوہر صاحب نے جو کاوش کی ہوگی، اور شاید اس نے اپنے کپتان سے بھی بات کی ہوگی، لیکن اس پہ یہ باتیں بہت مشکل لگ رہی ہے. اسپیشلی جو وزیر اعظم کی بات کی گئی اور جو وضاحت بھی پیش کی گئی کہ چلے اگر معاوضہ ہو جائے اور ان کی حکومت آ جائے، 2/3 میجارٹی بھی آ جائے اور وزیر اعظم براہ راست عوام کے ووٹوں سے آ جائے، تو پھر اس کو آپ ہٹائیں گے کس طرح؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 4 سال کا دورانیہ ہمارے ملک میں جمہوری نظام اتنا کامل نہیں ہے کہ آپ اب یہ دیکھیں کتنے مشکلوں سے ہم یہ انتخابات کروا رہے ہیں، اور یہ کیا انتخابات ہے جس کے نتائج پہلے سے طے شدہ نتائج ہے. تو یہ ڈرامے جتنے طویل مدت ہو تو اتنے ہی میرے خیال میں بہتر ہوگا. اب ہمارا جو مزاج ہے وہ اتنا زیادہ جمہوری نہیں ہے کہ ہم برطانیہ یا باقی ممالک جہاں پہ 4 سال کے دورانیہ کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، ہم دوبارہ انتخابات کا یہ ڈرامہ رچائے. اگر انتخابات اسی طرح ہونے ہیں تو میری نظر میں تو 10 سال بعد ہی ہونے چاہیے، اگر اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. ابھی پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کے قوم کا پیسہ اور عوام اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. رشید صافی صاحب، ابھی آپ انتخابی نشانوں کی بات کرے تھے، پرویز الہی صاحب کو بھی ایک نشان ملا، آپ کو پتہ ہے؟ آپ بتائیں نا. نہیں، آپ بتا دیجئے. گدا گاڑی ملی. پرویز، ہاں جی، دیکھیں یہ تزیق کی چیزیں ہیں نا. اب دیکھیں بوتل دینا، بینگن دینا، اس کو بھی لوگوں نے گلوریفائی کر لیا، اور اس کی طرح طرح جو بینگن کو جو شہرت نصیب ہوئی ہے وہ شاید پاکستان بننے کے 75-76 سالوں میں اتنی شہرت بینگن کو حاصل نہیں ہوئی تھی جتنی ابھی اس دور میں حاصل ہوئی. تو گدا گاڑی کو بھی وہ ایک گدا میرے خیال میں امریکہ کے امیدواروں کے لیے، امریکہ میں تو بہت عقل، دانش اور محنت کا ایک استعارہ سمجھا جاتا ہے. رشید صاحب صاحب، ویسے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے انتخابی نشان چاہے تزیق کا باعث بنے، لیکن ایک بات ہے کہ لوگوں کو یاد بڑے رہتے ہیں.
تو مقصد اچیو کیا جا سکتا ہے ویسے ووٹ حاصل کرنے کا اور ووٹر کو اپنا انتخابی نشان یاد کروانے کا، جس کے چیلنج کا پی ٹی آئی کو سامنا ہے.